دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیت کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے سلسلے میں شریک رہیں گے۔ اور سلسلہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایسی بھی کیا ضد ہے، اور جس میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی جلد 23 پیج نمبر 122 پر نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو المواہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیسے اس قابل ہوا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نذر کر دیتے ہو۔ ایصال ثواب کی اہمیت بھی اس میں بیان ہو سکتی ہے، اور بھی بہت کچھ اس میں برکت ظاہر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے اس سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے۔ آخرت، اس کا اگر آسان لفظوں میں بیان کیا جائے تو آنے والا کل، اور اگر اس کل کے حوالے سے ہم پوچھے جائیں کہ بھئی کل کی کیا تیاری ہے، تو ہر کوئی کل کی تیاری میں مصروف ہے۔ جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر کوئی اپنے آنے والے کل کی تیاری میں مصروف ہے۔ جی ہاں، ایک باپ اگر رات دن کمانے کی کوشش کر رہا ہے، دکان پہ، جاب پر، اوور ٹائم پر، کیوں بھائی؟ میرے بچوں کا جو آنے والا کل ہے وہ روشن ہو جائے۔ بالکل۔ ایک نوجوان ہے، اسٹڈی کر رہا ہے، کالج بھی جا رہا ہے، اور بہت پڑھائی لکھائی میں مصروف ہے۔ بھائی کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میرا آنے والا جو کل ہے، جو مستقبل ہے، وہ میرا روشن ہو جائے۔ عورت، مرد، ہر کوئی مطلب اس کل کی تیاری میں مصروف ہے۔ تو جس کل کی تیاری میں ہم لوگ مصروف ہیں، کیا یہ وہی کل ہے جس کی تیاری کا ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ جی ہاں، قرآن پاک میں سورہ حشر میں بیان ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة اصحاب الجنت هم الفائزون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا،
اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اور ان جیسے نہ بنو جو اللہ کو بھول بیٹھے، تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں، وہی فاسق ہیں۔ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جنت والے ہی مراد کو پہنچے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یعنی گویا علماء اس آیتوں کو بیان کرنے کے بعد جو ایک گفتگو فرماتے وہ یہی کہ انسان جب مرے گا اور مرنے کے بعد اسے قبر میں جو وقت گزارے گا، اس قبر کے وقت گزارنے کے بعد جس دن اٹھایا جائے گا، صحیح، تو وہ دن ہے جس کل کے بارے میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔ تو اتنے واضح ارشادات بیان ہیں، پھر بھی آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ جی فضل بھائی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حاجی امین صاحب، ہمارا جو سلسلہ ہے ایسی بھی کیا ضد ہے، اس میں بڑے اچھے موضوع کو آپ نے اس بار منتخب فرمایا، جس میں اصل یہ سمجھے کہ جس کی تیاری آدمی دنیا میں اتنی کوششیں کرتا ہے، وہ اسی لیے کرتا ہے کہ تاکہ اس کی آخرت یہ بہتر ہو۔ میں پہلی بات تو مدنی چینل کے ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ آخرت کی تیاری اور عقیدہ آخرت یہ وہ اہم ٹاپک ہے کہ مکی زندگی میں مفسرین فرماتے ہیں کہ 4 عنوانات پر آیات کا نزول ہوا۔ اس میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کا ایک ہونا تھا، دیگر 2 موضوعات یہ تھے، اور جو چوتھا جو موضوع تھا کہ جسے فرمایا گیا کہ ان سب تینوں اعمال کا جو اصل یوں سمجھے کہ ماخذ ہے کہ کیوں ہے، وہ فرمایا کہ یہ آخرت کی تیاری، آخرت پر ایمان لانا، آخرت پر یقین رکھنا، اس دن کے لیے کوششیں کرنا۔ حاجی امین صاحب، جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے سورہ فاتحہ آتی ہے، تو اس میں جو آیت آتی ہے کہ مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا مالک، مفتی صاحب نے اس میں بڑی پیاری بات لکھی کہ جزا کے دن سے یہاں مراد قیامت کا دن ہے، کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں کو، کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن قیامت کے دن کو بطور خاص کہ مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا مالک، یہ اس لیے فرمایا گیا تاکہ لوگوں کے دل کے اندر اس دن کی اہمیت بڑھے کہ اس دن کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ اس دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہیں ہوگی۔ اس وقت تو یہ ہے، مگر وہاں تو یہ بھی نہ ہوگی۔ وہ نہیں فرمایا کہ وہ ارشاد ہوگا کہ کس کے پاس جو ہے نا وہ آج سلطنت ہے، تو فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی، اسی لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر یہ کیا گیا۔ میں مزید ایک آیت شامل کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہی ہم دوسرے صفحے پر آتے ہیں تو بڑی مشہور وہ جو پہلا اس کا رکوع ہے سورہ بقرہ کا، فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایمان والوں کی شان بیان کی گئی کہ اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا و حساب وغیرہ ہے سب پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں ذرا بھی شک و شبے کی انہیں گنجائش نہیں۔ اچھا مسلمانوں کو دیکھیں، وہ کہیں گے کہ بھائی ہمیں اس پر پکا یقین ہے، مگر جب اس کی عملی حالت پر غور کیا جائے، اس کی شب و روز پر غور کیا جائے، تو اسے لگتا ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ دینے کے لیے ہی تیار نہیں ہے۔ نہیں، یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی مطلب گفتگو ہوئی، اور یہ حقیقت ہے فضل بھائی، اگر دیکھا جائے تو وہ سمجھدار کون، اگر ایک جملہ اگر کہا جائے تو یہی ہوتا ہے کہ بھائی سمجھدار کون۔ تو اب اگر کوئی آپ اگر اسٹوڈنٹس ہیں، کالج پڑھتے ہیں، یونیورسٹی پڑھتے ہیں، تو آپ اپنی اس اگر ماحول میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہی دیکھتے ہیں کہ یار میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی اچھی فیس بھر رہے ہیں، اتنی اچھی ہماری یہ ادارہ ہے، ہمارے ٹیچرز ہم پر اتنی اچھی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو ہمارے ساتھ پڑھتا ہے یار یہ پڑھ ہی نہیں رہا، سمجھداری نہیں ہے۔ اس کا مطلب اس کے اندر یہ سمجھداری نہیں ہے کہ یہ مطلب اتنا ماحول ہونے کے بعد بھی پڑھ نہیں رہا ہے۔ صحیح۔ تو اب اگر مثال اگر کسی کے والد صاحب نے اس کو اگر دکان دے دی اور وہ دکان پر مطلب وہ ٹائم نہ دے، بزنس صحیح طور پہ نہ کرے،
تو ہم یہی کہیں گے نہیں کہ یار اس کے والد صاحب نے اس کو اتنا دیا، اتنا اس کو مطلب نوازا ہے ایک طرح سے، لیکن یار یہ سمجھدار نہیں ہے۔ یہ جو زندگی ہمیں ملی، یہ زندگی ملی، تو اس زندگی کے حوالے سے وہ کون سمجھدار ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں واضح ارشادات ہیں۔ سورہ مومنون میں تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اللہ اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی خاص مقصد ہے، اور یہ جو پھرنا ہے، یہ جیسا آپ نے ابھی جو بیان کیا، یہ جو پھرنا ہے، پھر اس پر جو روز قیامت جو قائم ہوگا اور اس دن جو جزا اور سزا کا جو فیصلہ ہوگا، تو اس کی تیاری، اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکیدیں بیان ہوئی ہیں، اور اس بارے میں اس کا عقیدہ رکھنا، آخرت کے عقیدے کو مضبوط رکھنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وقار بھائی، اس معاملے میں تھوڑی آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ جیسے آخرت کے بارے میں جو بیان ہوتا ہے کہ عقیدہ آخرت، جی، تو اس بارے میں آپ کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ آخرت کی تیاری کرتے کیوں نہیں، تو آخرت کیا ہے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے، یعنی عقیدہ آخرت۔ تو یہ بہت اہم عقیدہ ہے کہ یہ یوں کہہ لیجیے اسلام کے بنیادی ترین عقائد میں سے ہے۔ صحیح کہ جب یہ عقیدہ پایا جاتا ہے تو اس کے بعد ہی اعمال کے اندر نکھار آنا شروع ہوتا ہے۔ عقیدہ آخرت مطلب یہ کہ سب نے مر جانا ہے ایک دن، یقیناً مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد مسلمان ہونے کی حیثیت میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ کانسیپٹ ہے، ہمارا یہ بلیف ہے کہ بندے جو مرے ہیں وہ زندہ کیے جائیں گے۔ مر کے ختم ہو گئے ایسا نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اور زندہ کرنے کے بعد جو کچھ اس دنیا کے اندر کیا ہے نا، اس کا پھر حساب دینا ہوگا۔ صحیح۔ اچھا کیا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی جزا ملے گی، اور اچھی جزا ملے گی جنت کی صورت میں، اور اگر برے اعمال کیے تو پھر اس کی سزا ملے گی۔ یہ جیسا میں نے عرض کیا کہ عقیدہ آخرت ہی ہے۔ جب بندے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ صرف یہی دنیا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے بعد ہمارے لیے ایک اور دنیا ہے، ایک اور عالم ہے، اور اس عالم کے اندر حساب کتاب ہونا ہے۔ جب کانسیپٹ یہ ہوگا تبھی تو آدمی نیکیوں کی طرف آئے گا۔ بھئی بھوک سب کو لگتی ہے، کھانا سب کو اچھا لگتا ہے، پیاس بھی لگتی ہے، پانی اچھا لگتا ہے، لیکن شدید گرمی ہے، بندہ روزے سے نہیں کھا پی رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ مجھے روزے کا حکم رب نے دیا ہے، اور اگر میں نے روزہ نہیں رکھا تو پھر مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی، تبھی وہ روزے کی طرف آئے گا۔ دیگر عبادتوں کا معاملہ بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ تو عقیدہ آخرت نہایت اہمیت کا حامل عقیدہ، اور اس کو بارہا قرآن مجید میں بالخصوص بیان کیا ہے۔ بہت دفعہ اس بات کو بیان کیا گیا عقیدہ آخرت کے حوالے سے، اور جو کفار کے اس حوالے سے طرح طرح کے وساوس ہوتے تھے، اس کا بھی بڑے زبردست انداز سے مدنی چینل کے ناظرین جواب بھی دیا گیا ہے۔ اب ذہن کیا ہوتا تھا یا وساوس ان کے کیا ہوتے تھے کہ جناب ایک بندہ تو مر گیا، اب مر کے تو ختم ہو گیا نا، اب یہ دوبارہ کیسے زندہ ہو جائے گا؟ تو اس کو بڑے اچھے انداز سے قرآن کی مختلف آیتوں میں اس کو بیان کیا گیا، اس کو مثالوں سے سمجھایا گیا۔ جیسے زمین ہوتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، پانی وغیرہ نہ آئے تو زمین کیسی ہو جائے گی؟ بالکل بے جان مردہ زمین جس کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔ اس پر جب رب العالمین بارش برسا دیتا ہے تو بارش برستی ہے، وہ مردہ زمین تھی، کچھ بھی اس میں نہیں گرا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے زمین گویا وہ زندہ ہو جاتی، اس میں ہری بھری گھاس آ جاتی ہے۔ تو جس طرح اس رب العالمین نے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طریقے سے وہ انسانوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بے ادب گستاخ وہ کافر تھا، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا اور ہاتھ میں ایک ہڈی لے کر آ گیا نا، وہ سیدھا سی ہڈی کسی انسان وغیرہ کی ہوگی، اور آ کر جو ہے وہ کہنے لگا کہ یہ بوسیدہ ہڈی اس کو کون زندہ کرے گا؟ بوسیدہ ہڈی اس کو کون زندہ کرے گا؟ کیونکہ بتایا تو یہ جا رہا تھا کہ جو مر جائے گا، بھلے تمہارے سامنے وہ مٹی ہو گیا، ہڈیاں بھی ختم ہو گئیں، لیکن زندہ ہونا ہے۔ تو آگے کہتا ہے یہ بوسیدہ ہڈی ہے، اس کو کون زندہ کر دے گا؟ تو اس کا بڑا پیارا جواب خود رب العالمین نے دیا قرآن کے اندر، اور رب فرماتا ہے سورہ یاسین میں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، فرمایا ہمارے لیے تو ایک مثال گڑھ لی اور اپنی خلقت کو بھول گیا۔ یعنی یہ آگے بات کہ اس کو کون زندہ کرے گا، اپنی خلقت بھول گیا۔ یہ بڑے الفاظ کے اندر بہت کچھ سمجھا دیا گیا، یعنی انسان اپنی خلقت، اپنی پیدائش پہ غور کرے، وہ کیا تھا، اس رب نے زندہ کیا نا۔ آپ پھر غور کیجئے گا، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ انسان کیا تھا، اس رب نے اس کو کہاں سے کہاں بنا دیا۔ تو فرمایا وہی رب جو ہے، پھر فرمایا کہ قال
من یحیی العظام وہی رمیم، اس کی بات کو ذکر کیا کہ کہتا ہے کہ یہ بوسیدہ ہڈی کیسے زندہ ہو جائے گی جبکہ یہ تو بوسیدہ ہے، اسے کون زندہ کر دے گا؟ تو فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے محبوب ان سے فرماؤ اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلے وجود بخشا تھا۔ بھائی پہلے بھی تو اسی نے بنایا تھا، اور انسانی اعتبار سے اگر بات کریں رب کے آگے تو کچھ بھی مشکل نہیں، اس کی بارگاہ میں تو کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن انسانی اعتبار سے بھی اگر ہم بات کریں، یہ موبائل موجود ہے سامنے، یہ پہلی دفعہ جب بنا ہوگا تب تو مشکل ہوئی ہوگی، بڑی ریسرچ ہوئی ہوگی، لیکن اب تو جناب پوری فیکٹری لگی ہے، دڑا دڑ موبائل پہ موبائل بن رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں، کیونکہ ایک دفعہ چیز بن گئی۔ تو جس رب نے ایک دفعہ بنا دیا وہی رب دوبارہ بنا وہی رب دوبارہ بنا دے گا۔ اور اس حوالے سے بڑا زبردست بیان کیا گیا، اس کی ایک اور مثال بھی یوں بیان کی جاتی ہے کہ آپ گٹھلی دیکھتے ہیں، گٹھلی ہوتی کھجور کی جیسے گٹھلی، اگر آپ ہاتھ میں ابھی لے کے دیکھیں، گٹھلی کیا ہے؟ بے جان سی چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہی گٹھلی جب زمین میں جاتی ہے اور اس میں پانی پڑتا ہے تو ایک چھوٹی سی کوپل نکلتی ہے، چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے لہلاتا درخت بن جاتا ہے، ایک زندہ جاوید، اور پھر اسی درخت کے اندر کھجور ہوگی اور اس کھجور کے اندر پھر گٹھلی ہوگی۔ وہ کھجور تھوڑے عرصے کے بعد درخت جو ہے وہ بوسیدہ ہو جائے گا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی جو وہ گٹھلی ہوگی نا وہ پھر بوئی جائے گی، پھر سے درخت نکل کر آ جائے گا۔ انسان کا معاملہ کیا ہے؟ انسان جو ہے روح نکل جاتی ہے، اچھا روح جو ہے نا، روح کو موت نہیں، روح کو موت نہیں، انسان کو موت آتی ہے، روح زندہ رہے گی، روح کو موت نہیں ہے۔ اور جو انسانی جسم بھی ہے نا وہ اگرچہ ختم ہو جائے، جیسے مٹی آپ نے دفنا دیا زمین کے اندر قبر میں تو مٹی ہو گیا، ہڈی بھی گل جائے، لیکن اس کے کچھ ریڑھ کی ہڈی کے ذرات ہوتے ہیں جس کا عجب الزم کہا جاتا ہے، یہ کسی صورت ختم نہیں ہوتے، اور یہ بہت باریک ذرات ہے کہ کسی جس کو کہتے ہیں خوردبین سے بھی، کسی مائکروسکوپ سے بھی یہ نظر نہیں آئیں گے، یہ باقی ہیں۔ روح بھی ختم نہیں ہوئی، روح بھی باقی ہے اور وہ ذرات بھی باقی ہیں۔ اب جیسے عقیدہ آخرت سے اگر ہم پہلے آ جائیں تو عالم برزخ ہوتا ہے، جب انسان مر گیا تو اس وقت عالم برزخ میں اگر اس کو تھوڑا اور ڈیٹیل سے لیں تو مختلف عالم ہیں، ہم ختم نہیں ہو رہے، ہم کنورٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ پہلے کہاں ہیں؟ ہم عالم ارواح میں ہوتے ہیں، روحیں ہوتی ہیں، جسم نہیں ہوتی، پھر عالم ارحام میں آ جاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں آ جاتے ہیں، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں ہماری باڈی بھی بن جاتی ہے اور روح بھی آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر عالم ارواح سے عالم ارحام میں آئے، پھر عالم دنیا میں آ جاتے ہیں، کنورٹ ہو کے عالم دنیا سے جو ہے نا وہ موت کے ذریعے ہم عالم برزخ میں چلے آتے ہیں، پھر کنورٹ ہوتے ہیں، وہ موت کنورٹ کرتی ہے اور ہم عالم برزخ میں چلے آتے ہیں۔ برزخ کہتے ہیں پردے کا عالم، جو ہم عذاب قبر کی بھی بات سن رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہے کہ جسم کے وہ باریک ذرات جیسے ہم نے بیان کیا وہ باقی ہیں، روح باقی ہے۔ اب قبر میں بھی راحت کا سلسلہ ہوتا ہے، جنت کی نعمتیں وغیرہ پیش کی جاتی ہیں، عذاب کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ اس روح پر ہوتا ہے، اور جو وہ ذرات باقی ہیں نا اس پر اس کا اثر مرتب ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عالم برزخ کا ٹائم پورا ہوتا ہے اور قیامت کے بعد وہ عالم محشر آپ اس کو کہہ لیجئے، وہاں ہم آ جائیں گے۔ اب عالم محشر میں جب آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ انہی ذرات کے اوپر رب العالمین دوبارہ سے باڈی بنا دے گا، وہی جسم دوبارہ سے کریٹ ہو جائے گا، ذرے سے ہی تو شروع ہوئے تھے، غور کریں ہم ذرے سے ہی شروع ہوئے تھے، دوبارہ انہی ذرات کے اوپر باڈی بن جائے گی، اور وہ روح جو پہلے موجود تھی وہ دوبارہ داخل کر دی جائے گی، اور یہ کرے گا کون؟ وہ رب جس نے پہلے بنایا تھا، تو وہی جو ہے ہمارا جسم پھر سے آ جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا حساب کتاب کا معاملہ ہوگا۔ اور جب عقیدہ یہ ہے کہ جناب ایک دن ہم نے پھر سے آ جانا ہے اور پھر سے یوں زندہ ہونا ہے اور پھر پوچھا جائے گا کہ کیا کیا تھا، تو اس کی تیاری ضروری ہے۔ وہ حدیث پاک بھی اگر میں یہاں ذکر کر دوں کہ قیامت کے روز آدمی سے جب تک یہ 5 سوالات کے جوابات نہیں دے دے گا قدم نہیں ہٹا سکے گا۔ کیا سوالات ہیں؟ زندگی کیسے بسر کی، سوال ہو رہا ہے، اس جب زندہ کر دیے گئے اب سوال ہو رہا ہے زندگی کیسے بسر کی، جوانی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کیسے بنیادی سے سوالات ہیں۔ زندگی کیسے بسر کی، پھر خصوصاً جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ یہ وہ سوالات ہیں جو محشر کے دن کیے جانے ہیں۔ میں اور آپ ان سوالات کے جوابات پر غور کر لیں کہ ہم کسی بھی سٹیج پر ہوں آج زندگی کے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ قیامت کے روز یہ سوالات ہم نے ہونے، ہمارے پاس اس کے کیا جوابات۔ بہت خوب، اس میں بہت تفصیلاً اور لاجیکلی بھی وقار بھائی نے بہت اس میں اہم انداز بیان کیے اور ایک بہت اچھا انداز سے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہاں سے ہم چلتے ہیں کہ جب اس بات کا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ جناب یہ یوم آخرت ہے اور اس دن رب العالمین عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور اس پیش ہونے پر جو کیا
زندگی میں جو وقت گزارا ہے یہ ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات اور بھی سمجھنے کی، کیونکہ ہمارا آج کا ٹارگٹ یہی ہے کہ ہم یہ ذہن بنائیں کہ جب یہ ساری باتیں کلیئر ہیں تو آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے۔ یعنی آج اگر دنیا کا امتحان ہو فضل بھائی، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ تو بس سوچتے ہیں کہ یار کسی طرح نیند بھی نہ آئے، ہم سوئیں بھی نہیں، اور ساری رات دن جو ہے نا ہم اس امتحان کی تیاری کریں۔ اچھا، اس امتحان کا سلیبس کیا ہے؟ جو آپ کی بکس ہیں، جو آپ کے ٹیچرز نے آپ کو پڑھایا، اور اتنی بڑی بڑی کتابیں، اتنا بڑا بڑا سلیبس دے کر ہم کو سمجھایا کہ ان میں سے کچھ سوالات آ سکتے ہیں بھائی۔ صحیح۔ تو ہم یہ پورا نصاب جو ہے، یہ پورا سلیبس جو ہے اس کو رٹنے کی، سمجھنے کی اور ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی بھی سوال آ جائے گا تو مجھے شرمندگی نہ ہو، میں ایزیلی پیپر سالو کر لوں۔ اب یہاں تو ایک اور وضاحت ہو گئی، جیسے آپ نے ابھی حدیث پاک سنی کہ قیامت کے دن بندہ اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک 5 سوالات کے جوابات نہ دیتے۔ عمر کیسے گزاری، عمر کس کام میں صرف کی، جوانی کیسے گزاری، مال کس طرح کمایا، اور چوتھا کس طرح خرچ کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ تو واضح سوالات بتا دیے گئے۔ اب یہ جو ذہن ہوتا ہے نا، یہ ذہن بننے کے بعد پھر اس کی تیاری جب بندہ کرتا ہے، اور یہاں اگر یہ لاجک سمجھ میں آ جائے نا، یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس دن اگر امتحان میں ناکام ہوئے تو پھر کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے اور جہنم میں ڈال دیا جائے، اور اگر کامیابی ہو گئی تو کیا ہوا کہ پھر جو ہے وہ خوشخبریاں ملیں گی اور جنت کی طرف جو ہے وہ لے جایا جائے گا۔ تو یہاں یہ جو باتیں، جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں تو اس بارے میں مطلب آپ نے بزرگوں کے انداز اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حاجی امین صاحب، میں یہاں پہ مفتی صاحب نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 32 میں پہلے یہ عرض کرتا ہوں، اس کے تحت جو آپ کی بات ہے وہ اس سے یہ میچ ہو رہی ہے۔ فرمایا، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے، اور بے شک آخرت والا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ پھر مفتی صاحب نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کیمیا سعادت کے حوالے سے ایک مطلب وہ لکھا کہ آخرت کی تیاری بندہ اس لیے نہیں کرتا کہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ زندگی کیسے بسر کی، ٹھیک ہے نا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دنیا داروں کا دنیاوی کاروبار میں مشغول ہو کر آخرت کو بھلا دینے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گروہ یہ کشتی میں سوار ہوا، یعنی ایک شپ میں سوار ہوا، اور وہ کشتی کسی جزیرے پر جا کر رکی۔ لوگوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ضروری حاجات سے فارغ ہونے کے لیے جزیرے پر اتر گئے۔ ملاح نے یعنی کشتی چلانے والے نے اعلان کیا کہ یہاں ہم زیادہ دیر نہیں رکیں گے، لہٰذا وقت ضائع کیے بغیر طہارت وغیرہ سے فارغ ہو کر جلدی واپس پلٹیں۔ جہاز میں اترنے کے بعد اب لوگ جو ہے نا وہ 3 کیٹیگریز کے اندر یہ ڈیفرینشیٹ ہو گئے۔ پہلے کچھ لوگ جزیرے میں سیر و سیاحت اور عجائبات دیکھنے لگے کہ یہ تو کیسا جزیرہ ہے، اور انہیں یاد ہی نہ رہا کہ ہمیں واپسی کشتی کے اندر آنا ہے، حتیٰ کہ وہ کشتی چلے گئی۔ دوسرا فرمایا کہ عقل مند لوگ جو ہے یہ اپنی حاجت سے جلدی فارغ ہو کر کشتی میں آ کر بیٹھ کر اپنی من پسند جگہ پر آ کر دوبارہ بیٹھ گئے۔ اور فرمایا تیسرے قسم کے جو لوگ تھے نا، کچھ لوگ جزیرے کے انوار اور عجیب و غریب قسم کے پھولوں، غنچوں، شگوفوں، وہاں کے پرندوں، ان کے نغمات اور حسین پتھروں کو دیکھنے میں رہ گئے۔ ان میں بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے صرف دیکھنے پہ ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ وہاں سے کچھ چیزیں بھی اپنے ساتھ اٹھا لائے۔ اب کشتی میں مزید جگہ جب تنگ ہوئی تو اپنے ساتھ لانے والی اشیاء کو کشتی میں رکھنے کی جگہ نہ پا سکے تو مجبوراً ان کو ان کے سروں پر اٹھانا پڑا۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ ان اشیاء کی رنگت میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی اور خوشبو کی بجائے بدبو آنے لگی۔ اب انہیں کہیں پھینکنے کی جگہ نہیں تھی، لہٰذا وہ اسی طرح یوں سمجھے کہ اپنی چیزوں کو لے کر رہ گئے۔ اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پہلا گروہ جو تھا یہ مشرکین کی ان کی مثال ہے کہ جنہوں نے اس طرح دنیا کو کھیل کود میں گزار دیا۔ دوسرا جو گروہ ہے یہ عقل مندوں کا اور مسلمانوں کا یہ تھا کہ جنہوں نے وہ کر دیا۔ اور تیسرا گروہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ کہ جس نے مطلب یوں کر لیا کہ بھائی اب ٹھیک ہے یہ لیے، مگر ان کو ان چیزیں اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہاں پر بھی ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھائی اس وقت تک قدم ہٹانے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ 5 سوالات نہ کر لیے جائیں کہ عمر کس کام میں صرف کی۔ سب سے پہلی بنیادی چیز نماز ہے۔ وہ ڈاکٹر اقبال کا شعر سنا نا کہ روز محشر کے جاں گداز بوت، اولی پرشش نماز بوت،
کہ روز محشر کے جو اتنا جاں گداز ہے کہ جس کے بارے میں کہیں فرمایا القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کہیں پر کیسی یعنی آیات کا جو ہے نا وہ ذکر ہوا. اور اس دن جو سب سے پہلی چیز ہوگی وہ ہے نماز. دوسری جو بنیادی طور پر ذکر ہوئی کہ جوانی کیسے گزاری، اللہ اکبر، فرمایا جس نے یہاں جوانی میں اللہ کی عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت میں جو سب سے بڑھ کر وہ ہوگا نا وہ اللہ کا دیدار ہوگا. اور اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، کتنی باتیں پتہ ہوتی ہیں، ہم عمل کر سکتے ہیں، اپنی یوں سمجھے معاملات کو درست کر سکتے ہیں، حلال طریقے سے کما سکتے ہیں، مگر بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو لگتا ہے کہ ہمارا معاملہ ختم ہو جائے گا. نہیں، اس میں اقوال بھی ہے نا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت واضح ارشاد ہے کہ اے لوگوں اپنے اعمال کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ وزن کیا جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو معمول کا میں نے پڑھا اس حوالے سے کہ وہ اپنے اعمال باقاعدہ لکھتے تھے، اور یہ پڑھتے ہوئے مجھے مدنی انعامات یاد آ گئے. اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں سے مدنی انعامات کی جو ترغیب دی جاتی ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ بزرگان دین کا یوں کہہ لیجیے جو اعمال تھے اس کا ایک خلاصہ، اس کا ایک انداز پیش کیا گیا ہے. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. بعضوں کا ذہن میں آتا ہے بھائی نیکیاں کرنی ہے کر لیں گے، لیکن اس میں ایک چیز موجود ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی، وہ جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے. ان کا معمول کیا تھا، وہ اعمال کو لکھا کرتے تھے اور اس کے بعد جمعے کے دن بیٹھ کر اس کا حساب کرتے تھے کہ بھئی یہ میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. اور پھر ان کا ایک اپنا انداز تھا، ظاہر عاجزی کا بھی معمول تھا، انداز تھا کہ اس میں نظر آتا تھا کہ مجھے یوں ہونا چاہیے تھا. اپنے اوپر جو ہے وہ سختی کرتے تھے کہ یہ کیا کر دیا، یہ کیوں نہیں کیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، ان کا انداز کیا ہے کہ اپنے اعمال لکھ رہے ہیں. یہ سوچ کیا ہے، یہ وہی ہے فکر آخرت، کہ آخرت کی میں نے تیاری کرنی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا جب آخری وقت آیا تو یہ رونا شروع ہو گیا زار و قطار. اب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو کہا یہ نہیں کہ مجھے موت کی کوئی گھبراہٹ ہے، موت تو آنی ہے، وہ اٹل ایک حقیقت ہے، بلکہ موت کی گھبراہٹ نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ دو مٹھیاں ہیں، ایک جنت میں جائے گی، ایک جہنم میں جائے گی. اللہ اکبر. یعنی دو گروہ ہیں، ایک جنت میں جائیں گے ایک جہنم میں جائیں گے، اور مجھے نہیں پتا میں کون سے گروہ میں. یعنی یہ سوچ، یہ خیال دل میں آیا تو اس بنا پر رو رہے. اب موت کا تو ایک خوف ہوتا ہے نا، ایک نفسیاتی سا ہمارا خوف ہوا کرتا ہے. ایک اور صحابی کا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، ان کا بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا. تو انہوں نے فرمایا موت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، موت تو مجھے محبوب ہے، موت مجھے محبوب ہے. اس میں بھی اچھی نیتیں ہوا کرتی ہیں کہ موت کو بھی محبوب رکھا جائے، بلکہ بات یہی ہے کہ میں اللہ کو راضی کر کر جا رہا ہوں یا اللہ کی رضا میرے ساتھ موجود نہیں ہے، یہ سوچ کر میں رو رہا ہوں. تو پیغام کیا دے رہی ہیں ان کے حیات، کہ ہم بھی یہ سوچیں کہ ہمارا انداز زندگی کیا ہے، کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کی رضا کے حصول والے ہیں، یا ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں جن سے اللہ اصل میں بات آپ کی جو گفتگو کا ایک خلاصے میں یہ ہے کہ خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کے حوالے سے غالباً پڑھا تھا کہ ایک نوجوان کو کسی کو ہنستے ہوئے دیکھا. کیونکہ دیکھیں مین چیز ہے ٹارگٹ حاصل کرنا، کہ میں نے اپنی زندگی کا یا جو میری جو اپنا ایک جو ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ میں نے اپنے اچیو کیا نہیں. صحیح. تو ایک نوجوان کو ہنستے ہوئے دیکھا. اچھا ہنستے ہوئے تو ہم بھی دیکھتے ہیں. تو آپ نے پوچھا بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ ہم بھی ایک دوسرے سے حال پوچھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ حضور میں تو بہت اچھا ہوں، مزے سے کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، سو رہا ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. اب ہم جیسا اگر کوئی دنیا دار آدمی ہو تو اس کو برکت کی دعا دے گا، آگے چلا جائے گا. مگر اللہ والوں کو کی شان دیکھیں کہ ان کا ایک سوچ کیسی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ نوجوان جس دن تم ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے اس دن تم خیریت والے ہوگے، اور جس دن رب تعالیٰ تم سے راضی ہو کر تمہیں جنت میں داخل کرے گا اس دن تم عافیت والے ہوگے. تو یہ دنیاوی نعمتیں پا کر کہ بھئی اچھا پہن رہا ہوں، اچھا کھا رہا ہوں، میرے گھر میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، مجھے پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہے مجھے پریشانی نہیں ہے، ہمارے خاندان میں یہ دنیاوی نعمتیں ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں. لیکن آخرت کا جو سفر ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں، کہ جس کے بارے میں احادیث میں بزرگوں کے اقوال میں، جیسے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنا ہے، تو یہ کانسیپٹ ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی تھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا سے اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اور اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ. بے شک دنیا فانی اور آخرت باقی ہے. تمہیں فانی دنیا کہیں بہکا کر
باقی یعنی آخرت سے غافل نہ کر دے، فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو، کیونکہ دنیا منقطع ہونے والی ہے اور بے شک اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے روک اور ڈھال اور اس عز و جل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تو یہ جو کانسیپٹ ہے میرے پیارے اسلام میں کہ اس دن، کیونکہ اس کا تو ایک الگ الگ چیپٹر ہے، جیسا آپ وہ بیان کر رہے تھے، تو وہی بات ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اگر اس آیت پر ہی کوئی گفتگو کی جائے تو اس پہ جو بزرگوں کے جو انداز ہیں کہ اس دن جب پکار ہوگی کہ اے مجرموں پھٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ، تو اس میں جو روایتیں ہیں کہ اس دن پوچھا گیا کہ کتنے میں سے کتنے، تو کہا 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے الگ ہو جاؤ۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کے بیانات سن کر بیان کر کے ہمارے بزرگوں کا رونا ہوتا تھا، یہ ٹینشن ہوتا تھا کہ ہمارا اس دن بنے گا کیا، میں کون سے گروہ میں ہوں گا، مجھے جہنمیوں کے گروہ میں کہیں معاذ اللہ ڈالا جائے گا یا مجھے رب تعالیٰ راضی ہو کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کیونکہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اگر کلیئر ہوتا ہے نا، امیر علیہ سنت ایک بڑی پیاری ابراہیم ادم علیہ رحمہ کے حوالے سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ آپ حمام میں غسل کے لیے جانے لگے۔ صحیح۔ اب جیسا عام طور پہ جو بازاروں میں جو غسل خانے بنے ہوتے ہیں، تو جب جانے لگے تو جو مالک حمام تھا اس نے کہا حضور آپ نے غسل کرنا ہے تو کچھ پیسے دینے ہوں گے۔ تو آپ نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ جا نہیں سکتے آپ۔ اب یہ بزرگ تھے، اللہ، رونے لگے، اور مالک حمام بڑا پریشان ہوا کہ حضرت آپ نے اگر پیسے نہیں دینے تو نہ دے، لیکن یہ رونا دھونا تو بند کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے حمام میں نہیں جانے دیا، میں اس لیے نہیں رو رہا، اللہ، تم نے مجھے حمام میں نہیں جانے دیا، مجھے اپنی آخرت یاد آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بڑا حیران ہوا کہ حضرت اس میں آخرت کا کہاں سے تذکرہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو حمام ہے، جو غسل خانہ ہے، تو اس میں تو شرابی بھی جاتا ہے، زانی بھی جاتا ہے، چور بھی جاتا ہے، ڈاکو بھی جاتا ہے، فاسق و فاجر گناہگار سب جاتے ہیں۔ تو میں سوچنے لگا کہ جب اس جگہ پہ جانے کے لیے مجھ سے دنیا کی رقم مانگی گئی اور جب دنیا کی دولت نہ تھی تو مجھے اس فاسق و فاجر کی جگہ پر داخل نہیں ہونے دیا گیا، تو میرے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ قیامت کے دن میں تو جنت میں جانا چاہوں گا، تو جنت میں جانے کے لیے مجھ سے نیکیاں مانگی جائیں گی، اور اس دن اگر میرے نامہ اعمال میں نیکیاں نہ ہوئی تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ، یہ کانسیپٹ دیکھیں پیارے اسلام بھائیو، یعنی یہ سوچ کے کہاں بن رہی ہے؟ یہ دنیا میں بن رہی ہے، کہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آج اگر ہم یہ سوچتے کہ بھئی میرا ٹارگٹ ہے کہ میں مہینے کے 30,000 50,000 کماؤں گا، اور کسی دن اگر کوئی ایسا معاملہ ڈاؤن ہو جائے اور میری آمدنی کم ہو جائے، آپ بتائیں ٹینشن ہوتا ہے کہ نہیں کہ بھئی آج یار مہینہ کیسے گزرے گا، معاملہ کیسے سدھرے گا؟ یہ کانسیپٹ کلیئر کریں، اور جب یہ کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے نا تب ہی معاملہ جو ہے وہ یہ جو مضبوط ہو۔ آپ نے واقعہ سنا ہے، اصل بات یہ تھی کہ بزرگوں کے ہر وقت ذہن جو ہے نا اسی انداز پہ ہوتا تھا، تو ہی وہ اس طرح کی جو ہے وہ اعمال ان سے ظاہر ہوتے تھے۔ حضرت عطا سلیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا کہ انہوں نے کوئی کپڑا بنا، بڑا خوبصورت سا کام وہ جانتے تھے، بڑا اچھا انہوں نے کپڑا بنایا، اور وہ بازار میں گئے اس کو بیچنے کے لیے، تو تاجر کے پاس پہنچے تو تاجروں کا تو انداز ہوتا ہے کہ اپنی چیز بیچ رہے ہو تو سونا ہوتی ہے، سامنے والے کی مٹی ہوتی ہے۔ تو اس نے دیکھا، اس کو دیکھ کے اس کی بہت کم قیمت لگائی، یہ تو بہت کم قیمت ہے، اس نے قیمت بہت تھوڑی بتائی، تو وہ رونا شروع ہوا۔ اب جب وہ رونا شروع ہوئے تو وہ گھبرا گیا کہ وہی بات کہ بھائی رو کیوں رہے، چلے جتنی آپ بولتے میں دے دیتا ہوں، روئے تو نہ، یہ رونا کیوں شروع ہو گئے؟ تو اللہ اکبر کبیرہ، بزرگوں کی سوچ فرمائے اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے اس کی قیمت تھوڑی لگائی ہے، بلکہ مجھے تو یہ خیال آ گیا کہ یہ کپڑا بننے کا کام جو میں جانتا ہوں، جب میں نے اس کو بنا اور ایک جاننے والے کے سامنے پیش کیا، ماہر کے سامنے، تو اس نے اس میں اتنے عیب نکال دیے، اتنی خرابیاں اس میں، اتنے جو ہے خرابیاں موجود ہیں، اور اس کی اتنی تھوڑی قیمت لگی، تو یہ جو آج میں دنیا میں اعمال کر رہا ہوں جس کے بارے میں کوئی حال نہیں ہوتا، ان کا ایک انداز ہے، پتہ نہیں کتنے صحیح کتنے خراب، یہ قیامت کے روز جب پیش کیے گئے اور وہاں اس میں اگر کہہ دیا گیا کہ جناب اس میں تو یہ خرابیاں ہیں، اور وہاں یہ اعمال رد کر دیے گئے، تو میرا کیا بنے گا؟ یہاں کپڑا رد ہوا
تو سوچ کہاں پہنچی. سبحان یہ بزرگان دین کا انداز. امیر اہل سنت کا اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں بہت سارے واقعات آپ کی سیرت میں ملیں گے کہ پاؤں چلا گیا شہد کی مکھی پر تو اس نے اگر کاٹ لیا, اب پاؤں آپ نے ہٹایا تو وہ کوئی جو ہوتا ہے چھڑکتے مر جاتے ہیں اس طرح کے کیڑے مکوڑے, وہ کوئی لانے لگا تو اسے روک دیا کہ نہیں اس کو نہیں مارو, اس کا کیا قصور ہے, اس پہ تو میرا پاؤں چلا گیا تھا, تو یہ تو جانور ہے, اب مجھے نہیں کاٹے گی کہ میرا دب رہی ہے تو اور کیا کرے گی. تو ایک کیڑے کا بھی خیال کیا جا رہا ہے, اور ایسے بہت سارے آپ کی سیرت میں واقعات ملتے ہیں. تو یہ یوں کہہ لیجیے جب فکر آخرت ہوتی ہے تو اعمال اس انداز سے نکھرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پر آپ کی جو گفت ہے نا عطا سلمی علیہ رحمہ, یا اس کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو وہ تھے جنہوں نے عمل کیے, جی عمل کیے, اور اس بات کا خوف تھا کہ میرے عمل بھی قبول ہوں گے کہ نہیں. اللہ تو یہاں یعنی یہ ایک اگلا درجہ ہے صحیح کہ ایک تو وہ جو عمل ہی نہیں کرتا اس کی کیفیت کیا ہو, اور ایک وہ ہے یہاں پر یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ یہ عمل کر کے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے عمل ہی قبول نہ ہو. اور یہاں حدیثوں میں بھی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں سرکشی کرے گا اللہ پاک قیامت کے دن اسے ذلیل کرے گا, اور جو دنیا میں تواضع اختیار کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجے گا جو اس سے کہے گا کہ اے نیک بندے, اللہ فرماتا ہے کہ میرے قرب میں آ جا کہ تو ان لوگوں میں سے جن پر آج نہ کوئی خوف ہے نہ کچھ غم. کہ یہ جو قیامت کا دن ہے جس کے بارے میں اگر اس کی روایتیں پڑھتے ہیں تو وہ پسینوں میں ڈبکیاں, تو یہ خوف, تو ایسے لوگ جنہوں نے کامیابی کے ساتھ اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارا بالآخر وہ اجر پائیں گے. اچھا اجی امین صاحب, آپ نے آیت بیان کی تھی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, جی, اور کہا جائے گا اے مجرموں آج الگ الگ ہو جاؤ. پھر آپ نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ بیان کیا. مفتی قاسم صاحب نے اسی آیت کے تحت حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی کا ایک بہت مختصر مگر دل پہ چوٹ لگانے والا واقعہ بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی گئی کہ آپ بلخ کے بادشاہ, اور آج کل آپ لوگوں کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے, آپ بس وہ لگے رہتے ہیں نیکیوں کے اندر کاموں میں, وجہ کیا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ 4 باتوں نے مجھے مشغول رکھا ہوا ہے, مجھے بزی رکھا ہوا ہے. اگر میں ان سے فارغ ہو گیا نا تو میں تمہارے ساتھ بیٹھ بھی جاؤں گا اور تمہارے ساتھ باتیں بھی کر لوں گا. لوگوں نے عرض کی کہ حضور وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ تو اس کے جواب میں آپ نے وہ باتیں ارشاد فرمائی, اور ان میں سے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. جب میں نے اس میں غور کیا کہ یہ جدا ہو جائیں گے مجرم, تو میں اس فکر کے اندر ہوں کہ مجھے کس میں جدا کیا جائے گا, میں کہاں پر یہ جدا ہوں گا, اسی لیے میں نے لوگوں کے اندر یہ بیٹھنا ہی یہ چھوڑ دیا. اللہ یہ ان بزرگوں کا جو ہے نا یہ حال تھا. دوسرا جمین صاحب عرض یہ کہ یہ مین آخرت کی تیاری آدمی جو نہیں کرتا وہ کرتا ہے مال کی وجہ سے. اسے یہ ہوتا ہے کہ بس مجھے کسی بھی طریقے سے مال کا معاملہ جو ہے نا یہ ہو جائے. تو اس پر بہت ساری یہ آیتیں یہ بیان فرمائی گئی کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. فرمائے اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, اور اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا, اور زمین میں فساد نہ کر. ان اللہ لا يحب المفسدین, بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ جو مال ملا ہے اس کی جو اٹموسٹ وجہ بتائی گئی وہ یہ ہے کہ آخرت کے گھر کی تیاری کرنا. اور ویسے جو دنیا میں حالات ہوتے ہیں, ظاہر بیماریاں بھی ہوتی ہیں, پریشانیاں بھی ہوتی ہیں, تو اللہ کے نیک بندے اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں. اور جو دنیا میں جو پریشانیاں ہیں نا, اگر اس پر صبر کیا جائے, جیسے بات ہوگا جب آپ نے مال کی بات کی تو ظاہر فوراً کمپیئر کیا جاتا ہے کہ یار اس کا یہ گھر ہے تو اس کا یہ گاڑی ہے تو اس کے بعد اتنا بینک بیلنس ہے, اس کا رہن سہن ایسا ہے تو میرا اس معاملے میں کمزوری ہے. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن فرمائے گا میری مخلوق میں سے میرے برگزیدہ لوگ کہاں ہیں؟ اللہ ملائکہ عرض کریں گے الہی وہ کون ہیں؟ ارشاد ہوگا مسلمان فقیر اللہ جو میری عطا پر قانے رہے, میرے حکم پر راضی رہے, ان کو جنت میں داخل کر دو.
بس وہ لوگ جنت میں جا کر کھائیں گے پیئیں گے اور دوسرے لوگ حساب میں پڑے ہوں گے. اللہ یعنی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سونے کے دسترخوان بچھائے جائیں گے سبحان اللہ. اور ان کی مہمان نوازی ہو رہی ہوگی. صحیح. مہمان نوازی ہو رہی ہوگی، دوسرے حساب کتاب میں مصروف ہوں گے. تو روایتوں میں ہے کئی ایسے بے شمار خوش نصیب ہوں گے کہ جنہیں بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے گا. اور وہ کون ہوں گے کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، جنہوں نے اللہ پاک کی عبادتیں کی. تو آج اگر یہ مدنی انعامات کی، جیسے وقار بھائی نے بھی ترغیب دلائی کہ بھائی یہ جو امیر اہل سنت نے زندگی گزارنے کا جو ہم کو ایک طریقہ کار دیا ہے، تو محاسبہ کریں، اپنا چیک اینڈ بیلنس کریں کہ میری پوزیشن کیا ہے، نمازوں کی، روزوں کی، زکوٰۃ کی، صدقہ و خیرات کی. تو یہ ساری باتیں، یعنی یہاں تک وہ روایت میں مزید آگے تفصیل میں ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن فقیر کو بلا کر معذرت کرے گا، جیسے آدمی آپس میں ایک دوسرے سے معذرت کرتے ہیں. ارشاد فرمائے گا قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، میں نے دنیا تجھ سے اس وجہ سے علیحدہ نہیں رکھی تھی کہ میرے نزدیک حقیر تھا، بلکہ اس جہد سے کہ تجھ کو یہاں کرامت اور فضیلت دینی تھی. میرے بندے اب تو جہنمیوں کی صفوں میں جا اور پہچان کہ دنیا میں تجھ کو میرے واسطے جس نے کچھ کھلایا ہو، کوئی کپڑا پہنایا ہو، اس کی غرض سوائے میری رضا حاصل کرنے کے اور کچھ نہ ہو، تو اس کا ہاتھ پکڑ لے اور اس کو جنت میں لے جا. میں نے آج تجھے اس کا اختیار دے دیا. تو اس وقت جہنمی لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ پسینہ منہ تک آیا ہوگا. یہ شخص صفوں کو چیرتا ہوا جائے گا اور دیکھے گا کہ کس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا. جس سے اسے دیکھے گا تو اس کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے. آج اگر آج ہم دنیا میں کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کا کو خیال کرتے ہیں، جہاں اپنی عبادت کے معاملات ہیں وہ بھی دیکھیں. اور یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ لگام ہے، یعنی وہ نا کہ یہ حساب کتاب والے دن کا جس کی وضاحت وقار بھائی نے بھی کی، فضل بھائی نے تفصیل. تو ایک بڑی پیاری بات میں عرض کرتا ہوں کہ ایک نوجوان حاضر ہوا کسی بزرگ کے پاس اور کہا کہ حضور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنی آنکھیں آپ جھکا کر رکھیں اور بد نگاہی سے بچیں، تو میں بازار میں رہتا ہوں، میں بازار میں ہی ہوتا ہوں، تو میں بچ نہیں پاتا، صحیح، مجھ سے حفاظت نہیں ہوتی ہے. اب مجھے کوئی اس کا علاج دیں، کوئی نسخہ دیں. تو بزرگ نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. وہ یہ کہ یہ دودھ کا پیالہ ہے، یہ پیالہ لیجئے اور بازار کے دوسری طرف جو فلاں بزرگ ہیں ان تک یہ پیالہ چھوڑ کر آنا ہے. کہ پھر بس یہ چھوڑ کر آ جائیں، پھر بتا دیں گے آپ چھوڑ کر آ جائیں. یہ لیکن دیکھیں شرط یہ ہے کہ اس میں سے قطرہ گرنا نہیں چاہیے. اچھا. اللہ. اس نے کہا کہ نہیں حضور میں سنبھال کے لے جاتا ہوں. بالکل نہیں گرے گا، بالکل بے فکر ہے. اچھا یہ بات ہے، پھر میں تمہارے ساتھ 2 آدمی کر دیتا ہوں. اگر قطرہ گرا تو بازار میں تمہیں جوتے پڑیں گے. اچھا. منظور ہے؟ کہا بالکل منظور ہے. اب اس شخص کو، اس نوجوان کو دودھ کا پیالہ دیا گیا. وہ نوجوان جو بازار میں ہی رہتا تھا اپنی آنکھوں کو بچا نہیں پاتا تھا. اب اس نے دودھ کا پیالہ لیا اور پیالہ بھرا ہوا اسی کی طرف نظریں جما کر بڑی احتیاط کے ساتھ وہ دوسری طرف جا کر اس نے پیالہ پہنچا دیا. کیا بات. اب جیسے ہی پہنچا ہے تو دوڑ کر فوراً واپس آیا کہ حضرت میں نے اپنا کام کر دیا، اب آپ مجھے علاج بتا دیجئے. کب قطرہ گرا تو نہیں تھا؟ کہ حضرت کیسے گرتا، میں نے نظر ہٹائی نہیں اس میں سے. اور پھر آپ نے 2 آدمی بھی جو رکھے ہوئے تھے، وہ کہا بھی تو تھا کہ اگر آپ گرے گا تو جو جوتے بھی پڑیں گے بازار میں. اللہ. تو اب آپ مجھے علاج بتا دیجئے. کہ بیٹا یہی علاج ہے. کیا بات. یہی علاج ہے کہ جس طرح تم نے اس بات کا خیال کیا کہ اس پیالے سے اگر قطرہ گرا تو مجھے جوتے پڑیں گے، تو تم نے اپنی نظریں نہیں ہٹائیں بلکہ احتیاط کے ساتھ اس کو منزل تک پہنچایا. تو جس دن بس تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میرے ہر عمل کی جزا سزا قیامت کے دن ملے گی. اور یہ وہ دن ہے پیارے اسلام بھائی. میں نے کہا نا یہ موضوع بہت وسیع ہے کہ اگر اس میں اعضاء کی گواہی دینا کہ اس دن اعضاء کو مطلب زبان کو مہر لگائی جائے گی، زمین گواہی دے گی، ہاتھ گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، کان گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، ان کو زبان ملے گی. اور پھر اس میں بھی بشارتیں ہیں
ان خوش نصیبوں کو جنہوں نے اگر جرم ہوئے، گناہ ہوئے اور جنہوں نے اپنی دنیا میں ہی آنسو بہا لیے، تو ان لوگوں کے لیے وہ آنسو جو ہے وہ شفاعت کر رہا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا اس کی شفاعت ہو رہی ہوگی۔ تو یہ آخرت کی جو تیاری ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یہ اتنی واضح ہے کہ جس نے اس معاملے میں توجہ دے دی دنیا اور آخرت کی برکتیں پائے گا اور آخرت میں بالآخر نجات ملے گی۔ ابھی جو گفتگو ہوئی اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ غفلت کے اسباب بھی یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین بیان ہوئے کہ کس سبب سے ہماری آخرت کی طرف سے غفلت ہوتی ہے، تیاری آخرت کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، اور اس کا ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے آج امین صاحب نے اس کا علاج بھی بیان کر دیا۔ تو اگر غفلت کے اسباب پر ہم نظر ڈالیں تو اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی محبت اور دنیا کا مال ایک سٹیٹس بنانا، یعنی ذہن میں، جیسے ابھی ہماری بات بھی ہو رہی تھی، بزرگان دین کے ذہن پر کیا چیز ہر وقت گویا رہتی تھی؟ آخرت بنانی ہے، آخرت بنانی ہے۔ لہٰذا اگر حمام میں نہیں جانے دیا تو ذہن ادھر پہنچ گیا، ارے قیامت کے روز کیا ہوگا؟ اگر کپڑے میں عیب نکل کر آ گیا تو ذہن ادھر چلا گیا، کیونکہ ذہن میں وہ چیز تھی۔ بات کیا ہے؟ اب اگر ذہن میں ہر وقت دنیا کا مال، اچھا ابھی اتنے کما لیتا ہوں، ابھی یوں نہیں گزارا ہو رہا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اچھا ابھی سٹیٹس یہ ہے وہ ہے، ادھر ذہن رہے گا تو پھر ظاہر ہے اس طرف ہی ذہن رہے گا اور اسی کے لیے بندہ کام کرتا رہے گا۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو قرآنی آیت جیسے آپ نے بھی پیش کی، تو اگر سورہ تکاثر کو دیکھیں نا، یوں کہہ لیجیے 2 آیتوں کے اندر زندگی کی حقیقت کھول کے رکھ دی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی میں، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اللہ بندہ اس میں لگا رہتا ہے اور شیطان بھی ساتھ میں ذہن بناتا ہے نا کہ اچھا ابھی تو ایک معاملات یہ ہیں، ابھی تو اس دنیاوی معاملے میں پھنسا ہوا، ابھی تو نے سیٹل ہونا ہے، تو ابھی تو یوں ہی چلنا ہے، دیکھ دنیا کا معاملہ ہے، دنیا داری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا نا، کبھی جھوٹ کے بغیر شیطان پڑھاتا ہے کام نہیں چلتا، ابھی تو نے مارکیٹ میں بیٹھا ہے، مارکیٹ کو کمپیٹ کرنا ہے تو یہ تو چلے گا۔ پھر کچھ معاملہ یار اب یہ اولاد کو سیٹ کرنا ہے، اچھا خود سیٹ ہو گئے، پھر یار دنیا کے معاملات ہیں اس میں تو یوں ہی ہوتا، یہی چلاتا رہتا ہے۔ قرآن اسی کو بیان کر رہا ہے، الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے غافل رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ آدمی کی زندگی اسی چکر میں لگائے رکھتا ہے اور وہ وقت آ جاتا ہے کہ بندے کا قبر میں جانے کا وقت آ جاتا ہے، اور حالانکہ قبر وہ معاملہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اور ذکر ہوتا تھا اتنا نہیں روتے تھے جتنا قبر کے کنارے کھڑے ہو کر گریہ فرماتے تھے۔ پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہ اس لیے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل، اگر یہاں پر کامیابی ہو گئی، یہاں آرام سے گزر گئے تو انشاءاللہ آگے خیر، اور اگر یہاں پکڑ ہو گئی، یہاں پر مشکل ہو گئی تو آئندہ کا معاملہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو قبروں کا منہ شیطان نہیں چھوڑتا، آخر وقت تک وہ کچھ نہ کچھ لگا کے رکھتا ہے۔ اگر ذہن بنانا ہے، اگر یہ سوچنا ہے کہ جناب آخرت میں کامیاب ہونا ہے، تو اس کے لیے یہ کہنا کہ آئندہ ہوگا، اب کروں گا تب کروں گا، نہیں، بلکہ اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ نہیں، میں اب اپنی زندگی کو تبدیل کرتا ہوں۔ جب بندہ یہ ذہن بنا لیتا ہے آج سے، مدنی چینل کے ناظرین بہت سے پروگرام آپ نے دیکھے ہوں گے، اسے بہت جگہ آپ بیٹھے ہوں، بیانات بھی سنے ہوں، اور اس کے بعد پھر شیطان نے ہو سکتا ہے یہی بات کی ہو کہ ٹھیک ہے بھائی باتیں صحیح تھی لیکن انشاءاللہ آگے سے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ نہیں، آج کی اس یوں کہہ لیجیے یہ پروگرام میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ بھی موجود ہے، آج ذہن بنائیے کہ نہیں، موت کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے کب آ جائے، لہٰذا میں ذہن بناتا ہوں انشاءاللہ آج ہی اپنی زندگیوں کو نیکیوں کی ڈگر پہ ڈال دوں گا، آج ہی اچھائیوں کی طرف اپنی زندگی کو ڈالوں گا، کیونکہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اسی سورہ تکاثر کی آخری آیت میں رب نے فرما دیا کہ وہ جب محشر کا دن آ جائے گا، وہ قیامت کا دن آ جائے گا کہ زمین تانبے کی ہو رہی ہوگی، سورج میل بھر پر ہوگا، آگ برسا رہا ہوگا، اور اس دن کیا ہوگا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس روز ضرور تم سے پوچھا جائے گا ہر نعمت کے بارے میں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس حوالے سے حضرت حاتم اعصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت حاتم اعصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کسی نے، مالدار آدمی تھا، اس نے دعوت کی کہ بھئی دعوت میں آ جائیے، تو آپ نے فرمایا، بڑا اس نے جب اصرار کیا، آپ نے کہا اچھا پھر میری کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرائط ہیں، اگر شرائط مانو گے تو تمہاری دعوت کے اندر میں آ جاؤں گا۔ اس نے کہا حضور کیا شرائط ہیں؟ فرمایا دیکھو، جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، جو چاہوں گا کھاؤں گا، اور جو کہوں گا کرنا پڑے گا۔
मालदार आदमी ने हो सकता है ये सोचा हो कि चलो भाई ये इतने बड़े बुजुर्ग आ जाएंगे तो इनकी वजह से मेरी महफिल भी बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी, लोग भी आएंगे, और इन्होंने क्या कहना है, मतलब यही कि अच्छे काम करो, तो मैं कह दूंगा हाँ इंशाअल्लाह अच्छे काम करने ने क्या करनी है, और सादा खाते होंगे तो वही पेश कर दूंगा। तो ज़्यादा अच्छी निशिस्त पर और मेन जगह पे नहीं बैठते होंगे, कहीं सादी जगह पे बैठना चाहेंगे तो और जगह पेश कर दूंगा। तो बहरहाल उसने हामी भर ली। अब दावत के वक्त सब मौजूद हैं, मेहमान हैं, हजरत जो है वो तशरीफ़ लेकर आ गए। जब तशरीफ़ लेकर आए, आप तो मेहमान खुसूसी थे, लेकिन आपने क्या किया, जहाँ पर लोग अपनी चप्पलें उतारते ना, अल्लाह अकबर, मदनी चैनल के नाज़रीन वहाँ पर वो तशरीफ़ फरमाओ। अब तो मेज़बान जो था वो तो दौड़ा दौड़ा आया, हुजूर यहाँ कहाँ बैठ रहे हैं, आपके लिए तो ये जगह है। का शर्त क्या थी, जहाँ चाहूँगा बैठूंगा, तो शर्त मानो। अब क्या करता, बहरहाल चुप रहा। अब जी दावत शुरू हुई, और जिसको कहते हैं ना जब शादी भी होती है तो वो जब खुलते हैं और आवाज़ें आती हैं उसके बाद क्या मंजर होता है सबको पता ही है जी। सब दावत का अमीर आदमी था, सब दौड़े अपने अपने, कोई मुर्गे मुसल्लम के पीछे, कोई रान को पकड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जो भी उस वक्त एहतिमाम था सब ने खूब टट के माशाअल्लाह वो खाया। अब जब खा लिया तो, और यहाँ ये जो बुजुर्ग थे हज़रत हातिम आसम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये अपने साथ एक सूखी रोटी लाए थे। अल्लाह, वो सूखी रोटी निकाली और बिस्मिल्लाह पढ़कर उसको खाना शुरू कर दिया। फिर वही मेज़बान, हुजूर ये क्या कर रहा है, आपके लिए तो इतने तरह तरह के खाने मौजूद हैं। का शर्त क्या थी, जो चाहूँगा खाऊँगा, तो यही रोटी मैंने खानी है, वो भी खा ली। अब जब सब खा चुके ना पेट भर के, जो भी अच्छी ग़िज़ाएँ वहाँ मौजूद थीं, आपने फरमाया अंगीठी लेकर आओ, यूँ कह लीजिए चूल्हा लेकर आओ। चूल्हा आ गया, मैं इस पर तवा रखो, तवा रख दिया गया, रोटी पकती है ना, तवा रखो। अब तवा जब दहक कर अंगारा हो गया, रेड सुर्ख, आप उस सुर्ख अंगारे तवे के ऊपर नंगे पाँव खड़े हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह के वली उस पर खड़े हो गए, और वही वहाँ पर खड़े होकर फरमाया, आज की इस दावत में मैंने एक रोटी का टुकड़ा खाया, ये फरमाया, और उतर कर आ गए। उसके बाद वो जो हाजरीन वहाँ मौजूद थे ना मदनी चैनल के नाज़रीन, उनसे फरमाने लगे, अब सब एक एक कर कर आए और इस तवे पर खड़े होकर आज की इस दावत में जो कुछ खाया उसका हिसाब दें। मैंने ये खाया था, मैंने खड़े होकर कह दिया। सब खड़े होकर, अब सबने तो जनाब कुछ छोड़ा ही नहीं था वहाँ पर, तो जिसको कह लीजिए उनकी तो चीखें निकल गई। कहने लगा, हुजूर आप तो अल्लाह के वली हैं, आप तो अभी भी बुजुर्गों के वाक़यात बयान हुए तो ज़हन यही होता है ये तो अल्लाह वालों का तरीका, हम तो गुनहगार लोग हैं। तो उन्होंने भी यूं ही जवाब देगा, आप तो अल्लाह के वली हैं, ये तो आपकी करामत है कि आप इस तवे के ऊपर खड़े हो गए, हम तो गुनहगार लोग हैं, हम तो नहीं खड़े हो सकते। तो हज़रत हातिम आसम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस वक्त इरशाद फरमाया कि आज की इस दावत में जो तुमने खाया वो इस तवे के ऊपर खड़े होकर तुम उसका हिसाब नहीं दे सकते, और मैंने जो किया तो कहते हो ये मेरी करामत है। तो ये मुझे बताओ, वो क़यामत का रोज़ जब ज़मीन तांबे की होगी और सूरज मील भर के ऊपर आग बरसा रहा होगा, उस वक्त सिर्फ एक दिन का नहीं, पूरी जिंदगी के अंदर जो कुछ तुमने किया है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, उस दिन जरूर तुमसे पुरसिश होगी हर नेमत के बारे में। तो मुझे बताओ उस दिन तुम्हारे पास कौन सी करामत आ जाएगी और खड़े होकर वहां तुम जवाब दोगे। आज तुम एक दावत का जवाब नहीं दे सकते। बहरहाल अल्लाह के वली के अल्फाज थे, लोग ज़ारो कतार रोना शुरू हो गए। यहाँ बहुत कुछ हमारे लिए मौजूद है कि हमें सोचना चाहिए, हम नेमतें में तो जी रहे हैं, लेकिन क्या इन नेमतों का हिसाब दे सकते हैं? और अच्छा हलाल पे हिसाब है और हराम पर तो अजाब का मुस्तहिक होता है आदमी। तो हमें इन चीज़ों को सोचना चाहिए, जब सोचेंगे तो इंशाअल्लाह फ़िक्र आखिरत पैदा होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। आज अमीन साहब किबला ने माशाल्लाह काफ़ी सारी बातें इरशाद फरमाई। माशाल्लाह हमारे वकार भाई ने बहुत अच्छे अंदाज से गुफ्तगू की। आखिर में सिलसिले में हमारा फॉर्मेट ये है कि हम आपकी कॉल्स लेते हैं। मैं फलक शेर कादरी बोल रहा हूँ लाहौर से। ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और हमारे लिए दुआ करें और हम भी दुनिया के मुद्दे छोड़ के दीन इस्लाम के लिए हाजिर हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मजीद। मेरा नाम अमान अत्तारी है। माशाअल्लाह ऐसे भी क्या जिद है, प्रोग्राम बड़ा प्यारा जा रहा है और आज का मौजू आखिरत की तैयारी क्यों नहीं करते बड़ा प्यारा है। मेरा आपसे सवाल है कि आखिरत की तैयारी करने के क्या क्या फ़वाइद हैं और आखिरत की तैयारी ना करने के बाद में क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। जवाब इरशाद फरमा दें और दुआ भी फरमा दें कि हमें आखिरत की तैयारी का जज्बा नसीब हो जाए। आमीन। अल्लाह आपको सलामत रखे।
आमीन आमीन आमीन। बिल्कुल, ये कॉल्स ले लेते हैं एक साथ, इसके बाद इंशाल्लाह इख्तितामी गुफ्तगू भी हमारे वकार भाई फरमाएंगे, इसमें आपकी बात का जवाब भी देंगे इंशाल्लाह। जी सगी अत्तार मोहम्मद साजिद अत्तार अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह प्रोग्राम इसी भी क्या जिद है, जारी व सारी है। आज का मौजू बड़ा ही प्यारा है, आखिरत की तैयारी क्यों नहीं करते हैं। माशाअल्लाह आपका ये सिलसिला बहुत ही प्यारा है और इससे बहुत कुछ इल्म दीन सीखने को मिलता है और आखिरत की तैयारी भी करने का जहन बनता है। आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि बाज़ लोगों को जब कहते हैं कि आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, मरने की बाद की जब बातें उनको बताते हैं तो कहते हैं मरने के बाद देखा जाएगा। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए और ऐसे लोगों को किस तरह समझाना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह आखिरत की तैयारी में ये भी इंशाल्लाह ले लेंगे। जी मजीद। मेरा नाम मक्की अत्तारी है, सिलसिला ऐसे भी क्या जिद है बहुत अच्छा है। मैं आज आपको ये शेर सुनाऊंगा कि गाची लगाने की दुनिया नहीं, ये इबरत की जा तमाशा नहीं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। हज़रत दो बातें बुनियादी तौर पे थी, एक तो ये कि आखिरत की तैयारी किन अमाल के ज़रिए ये की जाए, और दूसरी इसमें ये कि ये साजिद भाई ने जो कॉल की कि भाई बाज़ लोगों को कहा जाता है कि आखिरत की तैयारी करें तो वो उस वक्त देखी जाएगी। क्या फरमाते हैं जी? जो कॉल आई थी कि आखिरत की तैयारी की क्या फ़वाइद और क्या नुकसानात, तो ज़ाहिर है सब जानते ही हैं, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, अल्लाहु अकबर। जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं। जो आखिरत की तैयारी करने वाले यकीनन अल्लाह की रहमत से वो जन्नत के मुस्तहिक हों, सुभान अल्लाह। और जिन्होंने आखिरत की तैयारी नहीं की, अल्लाह पाक नाराज़ हुआ तो वो जहन्नम का अज़ाब हो सकता है, उसमें वो मुब्तला हों। तो हज़रत इब्राहीम तैमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुझे जब ये कॉल आई थी वाक़या याद आ गया कि, और यहाँ सोच भी बनती है कि किस तरीके से सोच बनाएं। असल यही होता है, आखिरत में तैयारी की तो क्या मिलेगा, ज़ाहिर है हर मुसलमान ही जानता है कि जन्नत की वो अब्दी नेमतें हैं, और नहीं की तो क्या हो सकता है। बात यहीं आ जाती है जहन कैसे बने, सोच कैसे बने, और उसमें वो भी आ जाएंगे कि आखिरत वो जब देखी जाएगी मरने के बाद। ये मुसलमान ये जवाब दे लमान व लफीस, जब तो देखने का टाइम ही नहीं होगा ना, देखने का तो टाइम ही यही है, दुनिया ही है, दुनिया तैयारी करनी है, यही खेती है आखिरत की। यहाँ जो बोएंगे वो वहाँ काटना है, वहाँ कुछ करने के लिए नहीं होगा, करना तो अभी यहीं पर होगा। और जिसका मुसलमान का ये यकीन है कि जनाब मरना है और मरने के बाद उठना है और जवाब देना है, जैसे कि कुरान की आयतें बेशुमार हमारे सामने यहाँ बयान की गई, तो वो ये कैसे कह सकता है कि जनाब मरने के बाद देखेंगे? थोड़ी ये देखना तो अभी होगा, वहाँ तो बोया काटना है। ये बहुत सख्त जुमला है, वही मैंने कहा मुसलमान ये बात कैसे कह सकता है। तो हज़रत इब्राहीम तैमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक दफ़ा तसव्वुर किया ना, ज़हन फरमाते मैंने ज़हन में तसव्वुर किया, अंदाज़ है ये अमीर सुन्नत भी इस तरह तरगीब देते हैं, बुजुर्गान दीन ने इसको तहरीर किया। फरमाते मैंने सोचा कि मैं जन्नत में हूँ, आंखें बंद करके बैठ जाए, आप बैठ जाए, मैं जन्नत में हूँ, जन्नत की नेमतें, जन्नत के बागात, जन्नत के महल्ला, जन्नत के क्या मतलब जिसको जहन ना पहुँचे जाता है। फरमाते मैं वो तसव्वुर करता गया कैसी ज़बरदस्त वो नेमतें हैं। और बीच में जो बात हो रही थी कि उसमें हाजी अमीन साहब ने भी फरमाया था ना कि दुनिया की कैसी भी नेमतें वो ख़त्म हो जाएंगी। क्या बात, यही सूफिया ने लिखा कि दुनिया कैसी सोना होती ना, और आखिरत यूँ के लीजिए उसकी मिसाल समझाने के लिए कि मिट्टी होती, लेकिन दुनिया ख़त्म होने वाली होती और आखिरत बाकी रहने वाली। आखिरत तब भी अच्छी थी, जबकि हकीकत तो ये है कि आखिरत सोना है और दुनिया मिट्टी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ भी मिल जाए ख़त्म हो जाता और आखिरत की ख़त्म नहीं होनी। तो फरमाते मैंने तसव्वुर किया कि ये जन्नत की नेमतें। अब उसके बाद फिर कहते मैंने दूसरा तसव्वुर बांधा कि मैं जहन्नम में हूँ, वहाँ के सख्त तरीन अजाब हैं, वहाँ की वो आग है, वहाँ के वो सांप हैं, वो बिच्छू हैं, वो थोड़ है, उस सख्त तरीन अजाब का तसव्वुर किया। फिर कहते मैंने अपने नफ्स से कहा मुझे बता तुझे क्या चाहिए, अपने आप से कहते। फिर मैंने कहा बता क्या चाहिए, वो नेमतें चाहिए या ये जहन्नम का अज़ाब? वो नफ्स क्या कहेगा, जन्नत की नेमतें चाहिए। और कहते मैंने तसव्वुर किया गोया मैं मर गया हूँ। तो जब नफ्स ने कहा कि जन्नत की नेमतें चाहिए, तो मैंने कहा फिर देख तुझे एक और मौका दिया जाता है, तो दोबारा जिंदा हो रहा है। तसव्वुर ही की बात थी, तुझे एक और मौका दिया जाता है, आ जन्नत की तैयारी कर ले। क्या बात है। वो नेमतें अगर चाहिए तो आ उसकी तैयारी कर ले। वो नेमतें भी कैसी हैं कि जिनके बारे में फरमाया कि वो जन्नतें कि जिसके नीचे नहरें रवा हैं और उसमें वो हमेशा रहेंगे। ये खूबसूरती जैसे हमारी बात हुई कि कोई भी नेमत हो, कुछ भी हो, वो खत्म हो जाता है, लेकिन जन्नत वो चीज़ है
کہ جس کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی اور ختم ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اور اگر اعمال برے ہوئے تو معاذ اللہ اگر ایمان ہی برباد ہو گیا ان برے اعمال کے سبب تو پھر جہنم بھی وہ جگہ ہے. اگر کفر کی حالت پہ دنیا سے جاتا ہے آدمی تو پھر اس جہنم کا عذاب بھی ختم ہونے والا نہیں ہے, وہ بھی پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. تو جب مدنی چینل کے ناظرین یوں ذہن بنائیں گے نا کہ جناب جنت کی نعمتوں کے بارے میں سوچیں گے اور جہنم کے عذابات کے بارے میں سوچیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر اندر سے ویسی آواز آئے گی کہ ٹھیک ہے میں نے جنت کے لیے کوشش کرنا ہے اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو انشاءاللہ العزیز تیاری ہوتی چلی جائے گی. میں اپنے اس سلسلے کا اختتام نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس مختصر حدیث پہ یہ کروں گا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جیسا یہاں پر بوئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ویسا وہاں پر پائیں گے. اچھا بوئیں گے انشاءاللہ تعالی اچھا پائیں گے, برا بوئیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے, اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا کہیں ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے. لہٰذا ایسی بھی کیا ضد ہے, کیوں ہم اس ضد کے اندر ہیں, آخرت کی ہم تیاری کیوں نہیں کرتے. آئیے ایک عزم کرتے ہیں, آئیے ایک ارادہ کرتے ہیں کہ جتنی دیکھیے دنیا میں سانسیں, کئی لوگ ہمارے سامنے تھے, کسی کو وینٹیلیٹر پر جانے کا موقع ہی نہیں ملا, کوئی بیمار ہوتے ساتھ انتقال ہو گیا, کسی کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں, کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موقع دیا, آئیے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں, نیک کاموں میں سبقت کرتے ہیں, اسے راضی کر لیتے ہیں اور آخرت کی تیاری کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری نصیب فرمائے اور آخرت کے اندر ہمارا خاتمہ, ہمارا حشر جو ہے یہ نیکوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرمائے. ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ درود پاک کی کثرت رہے گی تو انشاءاللہ قیامت کی ہولناکیوں سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دلا غافل نہ ہو یکدم, یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے.